ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بات یہ تھی کہ اس میں دو بڑی پارٹیز جو تھیں اس وقت کی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، اس کی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اوپن کیا جائے گا۔ عمران خان 2013 سے مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اس کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بحث صرف پاکستان میں ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے اگر آپ باقی دنیا کی مثالیں اٹھا کر کے دیکھیں تو امریکہ میں یہ تقریباً 100 سال یہ بحث رہی، اور امریکہ میں کہا گیا کہ جو ہمارا سینٹ ہے وہ تو بالکل بلینئرز کلب بن گیا ہے، لہٰذا امریکہ میں انہوں نے یہ ریفارم کیا کہ انہوں نے ڈائریکٹ الیکشنز کی طرف چلے گئے۔ ہندوستان کے اندر 1974 سے یہ بحث ہوئی، اور ہندوستان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ پارٹی کا جو نامنی ہے صدر کا، اس کو دیکھ کے ڈالا جائے گا۔ اگر آپ جو پارٹی کا نمائندہ ہے اس کو بیلٹ پیپر نہیں دکھاتے تو وہ انویلڈ تصور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے ممالک نے جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو اوپن کر دیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے بطور جب ایم این اے میں سینٹ میں ووٹ ڈالتا ہوں تو میں اپنے حلقے کے لوگوں کا امانت جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں، تو میرے حلقے کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنا ووٹ جو ہے وہ کدھر ڈال رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو ہم نے ایک اوپن کرنے کی کوشش کی۔ جو قانون ہم لے کے آئے یہ ایگزیکٹلی آلموسٹ وہی قانون ہے جو 2015 میں پی ایم ایل این لے کے آئی۔ فرق یہ ہے کہ 2015 میں جب نون لیگ یہ قانون لے کے آئی کہ آپ ووٹ اوپن کریں تو عمران خان اپوزیشن میں ہوتے ہوئے وہ واحد آواز تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ لاء بالکل صحیح ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے۔ اب جب تحریک انصاف یہ قانون لے کر آئی تو نون لیگ کی جو نابالغ قیادت ہے وہ پیپلز پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ گئی، اور پیپلز پارٹی نے ان کو تسلی دی کہ نہیں، ہم ووٹیں خرید لیں گے، لہٰذا آپ اس قانون کی مخالفت کریں۔ اور ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے بن کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس قانون کی مخالفت شروع کر دی۔ معاملہ جو سپریم کورٹ میں پہنچا، سپریم کورٹ میں بھی آرٹیکل 226 کے اندر ہمارا استدلال یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے نمائندے ووٹ کدھر ڈال رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو یہ آپ حق مانگ رہے ہیں یہ تو آرٹیکل 226 میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن آرٹیکل 218 کے تحت جو الیکشن کمیشن ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیلٹ کو دیکھ سکے، اور جو سیکریسی آف دا بیلٹ یعنی خفیہ رائے دہی کا جو اصول ہے وہ حتمی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تحریر کیا۔ کل ہم یہی مدعا لے کے الیکشن کمیشن کے پاس گئے، شفقت محمود صاحب تھے، ڈاکٹر بابر اعوان تھے، شہزاد اکبر صاحب تھے، میں تھا۔ ہم لوگوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مدعا رکھا کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے اگر وہ آپ کے اختیارات میں اضافہ کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز تو ووٹ نہیں دیکھ سکیں گی لیکن الیکشن کمیشن ووٹ دیکھ سکے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے ہماری جو گزارشات تھیں ان کو بڑے غور سے سنا، اس کے لیے ہم الیکشن کمیشن کے بڑے شکر گزار ہیں، انہوں نے ساری تحریر بھی کیا۔ لیکن آج صبح الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ اتفاق تو کرتے ہیں اس بات سے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل درآمد بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ ہم بڑے احترام سے الیکشن کمیشن کا یہ جو موقف ہے کہ وقت نہیں ہے لہٰذا اس الیکشن کو اسی طریقے سے کرانا چاہیے جس طریقے سے پچھلے الیکشن ہوئے ہیں، اس موقف کو ہمارے خیال میں یہ الیکشن کمیشن کا موقف کمزور ہے، کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جو سپریم کورٹ کی اوپینین ہے آرٹیکل 186 کے اندر، یہ 2005 سے پہلے تو اوپینین تھی، رائے تھی، اور اس کا مانا جانا یا نہ مانا جانا ضروری نہیں تھا، لیکن 2005 میں حسبہ بل کے اوپر جو سپریم کورٹ کی اوپینین آئی اس میں 9 ججز کی یہ ججمنٹ تھی کہ 186 کے اندر جب سپریم کورٹ کوئی رائے دے گی وہ تمام اداروں کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم جس طرح سے حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے،
اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے. اور یہ کہنا کہ اگرچہ سپریم کورٹ کا حکم یہ ہے لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہماری تیاری نہیں ہے، یہ کافی کمزور دلیل ہے، خصوصاً ان حالات میں جب کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو اپنی پوری معاونت پیش کی اور ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ عرض کیا کہ آپ کو جو بھی ٹیکنالوجی اس میں چاہیے حکومتی ادارے آپ کے لیے حاضر ہیں. اور دیکھیے ہم تو روزانہ کرنسی نوٹ چھاپتے ہیں، اس سے زیادہ سیکیور ٹینڈر، اس سے زیادہ محفوظ جو کاغذ ہے وہ تو اور کوئی نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمارے پاس ٹیکنالوجی تو ساری موجود ہے. آپ نے ٹوٹل 1600 یا 1700 بیلٹ پیپر آپ نے چھاپنے ہیں، ہزاروں لاکھوں بیلٹ پیپر تو آپ نے چھاپنے نہیں ہیں، اور تمام بیلٹ پیپر جو ہیں وہ فنگر پرنٹ ہو سکتے تھے اور آسانی سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا تھا. لیکن یہ معاملہ بنیادی طور کے اوپر اب الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ کے درمیان ہے. ہم صرف یہ نقطہ ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کی جہاں تک بات ہے کہ وہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے، وہ 100% اویلیبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شفاف الیکشن کے لیے اسے بروئے کار لانا بہت ضروری ہے. کیونکہ میرا، آپ کا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، پاکستان کے عوام کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ ایسے انتخابات ہوں جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ابھی آپ دیکھیے سندھ میں کیا ہو رہا ہے. کل 3 MPs کو وہاں کے لیڈر آف اپوزیشن نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے 3 MNAs کو اٹھا لیا گیا. آج ایک MPA ان میں سے سندھ اسمبلی میں آئے اور انہوں نے باقاعدہ فلور کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے اوپر بیتی جو داستان تھی جو ان کے اوپر بیتی وہ سنانے کی صحیح کی کوشش کی، اور اس کے بعد وہاں پر ایک دھکم پیل ہو گئی. الیکشن کمیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک بیلٹ بانٹے گا اور کلیکٹ کرے گا، اس کو شفاف بنانا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور سینٹ کے انتخابات میں اس ذمہ داری کو الیکشن کمیشن کو پورا کرنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن سندھ میں ہونے والے واقعات کا نوٹس لے گا اور فوری طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آصف زرداری صاحب تو اتنے بیمار تھے کہ وہ تو عدالت نہیں آ سکتے، ہر عدالتی پیشی کے اوپر زرداری صاحب کا تو ایک پورا اپلیکیشن آتی ہے کہ وہ بہت بیمار ہیں اور وہ عدالت کا سامنا نہیں کر سکتے. لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کی کیمپین کے لیے وہ کراچی سے لاہور تشریف لائے ہیں. ہم نے پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد میں حصہ بقدر جثہ مانگا ہے. جتنے ہماری سیٹیں بنتی ہیں ہم نے اتنے ہی کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں، ہم نے کہیں پر بھی زیادہ کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے. آپ مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی کس حیثیت سے نیشنل اسمبلی میں یہ سیٹ چاہتی ہے؟ اس وقت تو پوری اپوزیشن مل کے بھی یہ سیٹ نہیں جیت سکتی. تو سوائے اس کے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کریں، سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کو خریدیں، اور کیا ان کے پاس جو ہے وہ طریقہ رہ جاتا ہے؟ الیکشن کمیشن کو اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے. اور یہ تمام وہ ٹریل ہے جو کہ ضروری ہے الیکشن کمیشن کو اس لیے بتانا اور اس لیے ان کے نوٹس میں لانا کہ الیکشن کو شفاف بنانا ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے جو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو دی ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے. اب آج پرائم منسٹر صاحب نے زہرانہ دیا، تمام جو ہمارے پارلیمانی پارٹی ہے وہ اس میں شامل ہوئی. الحمدللہ 181 لوگ جو ہیں وہ اس وقت کل ہیں. 172 لوگ آپ کو معلوم ہے کہ حتمی اکثریت کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں. آج 181 میں سے 176 لوگ جو ہیں انہوں نے زہرانے میں شرکت کی. اسد کیسر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یہ 2-3 لوگ جو ہیں کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا دیر سے آئے یا ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں آ سکے. لیکن ہمارے پاس اس وقت جو ٹوٹل نمبر ہے وہ 181 کے لگ بھگ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ کل اس میں اضافہ بھی ممکن ہے کہ ہو، اور یہ ایک ایبسولوٹ میجورٹی ہے. اسی طریقے سے اس لیے ہمارے جو دونوں امیدوار ہیں حفیظ شیخ صاحب
اور فوزیہ صاحبہ دونوں بڑی محفوظ طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن جیت جائیں گے. خاتون امیدوار کا تو پی ایم ایل این کی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے. آج میں نے تمام ایم این اے سے بھی پوچھا کہ وہ کون ہے جو کہ پی ایم ایل این کی خاتون امیدوار ہیں, تو پتہ چلا کہ ان کا تو پی ایم ایل این والوں کو بھی نہیں پتہ. ایکچولی شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہماری جو ایم این اے صاحبہ تھیں ان کو بتایا, پوچھا کہ یہ کون ہے, کن کو کھڑا کر دیا, تو ان کی اپنی حالت جو ہے وہ کیمپین کی یہ ہے. اسی لیے اب آپ دیکھیں گے کہ چونکہ ایک سیاسی نابالغ قیادت ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی, جو سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کے مدرسے کے بچوں کے بل کے اوپر وہ ملک میں انقلاب لے آئیں گے, وہ اب پھر دوبارہ گیئر شفٹ کر رہے ہیں. آج سے 48 گھنٹے پہلے ان کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے آنے سے کوئی انقلاب آ جائے گا اور ہم اسلام آباد کی نشست جیت جائیں گے. آج کی دوبارہ بیانات جو ہیں وہ لانگ مارچ کی طرف چلے گئے ہیں. انہوں نے آپس میں جو ذمہ داریاں بانٹی تھیں, مریم نواز جو ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئی سیاسی میدان جلسوں کو جمانے میں, اور بلاول صاحب بری طرح ناکام ہوئے ہیں پارلیمان میں. اور مجھے امید یہ ہے کہ یہ ان کی جو سیاسی جماعتوں میں جو سیریس لوگ ہیں وہ دیکھیں گے کہ یہ نابالغ سیاسی جماعتیں جو ہیں, سیاسی قیادت جو ہے اس کے حوالے سیاست نہیں کی جا سکتی. اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کا وہ قد نہیں ہے کہ وہ ملک میں صرف مدرسے کے بچوں کے بل کے اوپر کوئی تبدیلی لا سکیں. پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف ایک بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. سینٹ کا الیکشن آخری بڑا سیاسی مارکہ ہے, اس کے بعد تو اگلے الیکشن جو ہیں وہ ہیں ہی بعد میں 3 سال. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی چورن بیچنے کی کوشش کی ہے اپوزیشن نے وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے اکانومی کے اوپر. اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگوں میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم حیا ہو تو وہ 4-5 سال تو اکانومی کے اوپر بات ہی نہ کریں, تاکہ لوگ کم از کم ان کی شکلیں بھول جائیں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا. کہ 2008 تک جب پہلی بار یہ ڈیکیڈ آف ڈارکنیس جو ہے وہ پاکستان پہ نازل ہوا تو ٹوٹل ہمارا قرضہ جو تھا وہ 6,000 ارب روپے تھا. اور 1947 سے لے کر کے 2006 تک ہمارا ٹوٹل قرضہ 6,000 ارب روپے تھا. اور 2008 سے لے کر کے 2018 تک کا جو 10 سال ہے اس میں یہ قرضہ ہمارا بڑھ کے 30,000 ارب کے اوپر چلا گیا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 1947 سے لے کے 2006 تک ہم نے کیا کیا, اور 2008 سے لے کے 2018 تک ہم نے اس قرضے کا استعمال کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اپوزیشن کی سیاست ہے وہ آخری دموں کے اوپر ہے. اور کل کی جو انشاءاللہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کی اور فوزیہ ارشد صاحبہ کی جو جیت ہوگی سینٹ میں, وہ اپوزیشن کی اس سیاست میں کے تابوت میں آخری کیل ہوگی. بہت شکریہ. شاکر عباسی صاحب, نیو نیوز. جی شاکر. ذاتی آڈینس سے لے کر عدالتی سیاسی اخلاقی جنگ کافی لڑی آپ نے اور بیلٹ کے لیے, لیکن الیکشن کمیشن میں آ کر آپ کی آپ نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی رائے ہے اس کی روشنی میں اگر الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتا تو یہ تو ان عدالت ہے, یا آپ اس کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی توہین عدالت الیکشن کمیشن کے خلاف بات کرنے کی, یہ بڑی سخت بات ہوگی. الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ دونوں ہمارے لیے بڑے محترم ادارے ہیں. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ پارلیمان کے علاوہ, پارلیمان سپریم کورٹ سے بالا تر ادارہ ہے. اگر بالا تر اس سینس میں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم بھی قرار دے سکتا ہے. پارلیمنٹ کے علاوہ باقی جو تمام ادارے ہیں سپریم کورٹ کا حکم ان کے اوپر بائنڈنگ ہے. اور الیکشن کمیشن بھی ظاہر ہے پاکستان کا ایک ایسا ہی ادارہ ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. سر یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی میں واضح جو عددی اکثریت پی ٹی آئی کو اور ان کے اتحادی کو حاصل ہے اور اپوزیشن کے ووٹوں کی تعداد اس سے کم ہے, لیکن سر آپ لوگوں کی خفیہ بیلٹ کے خلاف جو اتنی کوششیں تھیں
اس کے باوجود جو فیصلہ آیا اور اب جس طرح سے بیلٹنگ کی جا رہی ہے، اسلام آباد میں فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔